اچھا، غزوہ ہند ایک ایسا موضوع ہے جو عموماً قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آخری دور کے اندر ایک غزوہ ہوگا، غزوہ ہند ہے اس کا نام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی تھی۔ میں اس غزوہ ہند کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ غزوہ ہوگا ہند کا، اور اس کے حوالے سے بشارت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی تھی کہ جو اس غزوے میں شریک ہوگا اللہ رب العزت کے لیے آخرت میں اس کے لیے انعام ہوں گے۔ یہ نسائی کی روایت ہے، روایت ثوبان کہلاتی ہے، بالکل صحیح روایت ہے اپنی سند میں بھی، اپنے متن کے اندر بھی، غزوہ ہند سے متعلق۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس روایت کو پرٹیکولرلی آخری زمانے کے ساتھ ہم متعلق کر دیتے ہیں کہ جیسے قرب قیامت کے یہ ایک پیش گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ ہند سے متعلق۔ یہ غلطی اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ یہاں پر دو غزووں سے متعلق ذکر ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید یہ چونکہ آپ کے قرب قیامت کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے۔ اس کو محققین علماء کرام بالکل واضح کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ جو حدیث نسائی کی ہے ثوبان سے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا گروہ جو ہند میں غزوہ کرے گا احرزہم اللہ من النار، اللہ تعالیٰ اسے آگ کی سزا سے محفوظ فرمائیں گے۔ صرف یہ ایک پرٹیکولر روایت بالکل صحیح ہے، ذہن میں رکھیے گا اس کے مختلف طریق ہیں۔ جیسے ایک ابو ہریرہ کا طریق ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر آیا، اس کے اندر ابن عبیدہ راوی کی بنیاد پر وہ طریق بالکل ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ایک نسائی کے اندر ہی طریق ہے، برا بن عبداللہ راوی سے جو مروی ہے، اس کے سند کے اندر بھی انقطاع پایا جاتا ہے، وہ روایت بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی عاصم نے جہاد کے اندر جو روایت ذکر کی ہے وہ بھی ہاشم راوی کے سبب سے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور نعیم بن حماد امام بخاری کے جو استاد ہیں، انہوں نے فتن کے اندر جو روایتیں ذکر کی ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ نعیم بن حماد امام بخاری کے استاد ضرور گزرے ہیں، لیکن حدیث کی راہ میں جو ان سے کتابیں منسوب آئی ہیں بالکل ضعیف ہیں، بلکہ اکثر موضوعات کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو ایک طریق اس کا عام طور پہ ثابت ہے، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ انہیں آگ سے محفوظ فرمائے گا جو غزوہ ہند کے اندر شریک ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ آخرت کے حوالے سے کوئی پیش گوئی تھی، بالکل نہیں، بلکہ اوائل دور کے اندر ہی اموی حکمرانوں کے تحت ہی یہ جب غزوہ ہوا تھا، پہلا غزوہ جو ہوا تھا ہند کی طرف، یہ اس سے وہی مراد ہے۔ محققین علماء کرام جو حدیث کے ماہر گزرے ہیں، حدیث کے شارحین گزرے، وہ واضح کر چکے ہیں اور اس غلطی پر بھی متنبہ کر کے جا چکے ہیں کہ بعض لوگ اس روایت سے سمجھ جاتے ہیں کہ قرب قیامت کسی غزوے کی بشارت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اسی اوائل دور کے اندر ہی جو غزوہ ہوا تھا ہند کا، اسی کے اندر یہ بشارت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ پوری ہو چکی ہے۔ میں اس کے چند ریفرنسز آپ کو دے دیتا ہوں۔ استاد محمد عبد الوہاب صاحب کو اگر آپ پڑھیں، انہوں نے بھی ذکر کیا الحدیث المذکور من اعلام النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی تھی اس حدیث میں جو بالکل سچ ثابت ہوئی، لوگوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا۔ فقط غزا المسلمون الہند والصن فی عہد بنی امیہ، کہہ رہے ہیں یہ غزوہ اموی دور کے اندر ہو چکا ہے، ہند کا اور سندھ کا، جس کی بشارت اس حدیث میں دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے یہ بلوغ الامانی کے اندر استاد محمد عبد الوہاب صاحب نے یہ کامنٹ کیا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اب آج کل کے بھی حرم کے علماء کرام کو اگر اسٹڈی کریں، محمد بن صالح عثیمین صاحب، محمد بن صالح المنجد صاحب، تو بڑے بڑے جو اکابرین گزرے ہیں، اس حدیث کی بالکل وہ یہی وضاحت کرتے تھے کہ جس غزوہ ہند کا ذکر حدیث میں ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، وہ ہو چکا ہے۔ وہ اموی دور کے اندر غزوہ ہند جو ہوا تھا اسی کی ہی یہ بشارت ہے، قرب قیامت کی یہ بشارت نہیں تھی۔ محمد بن صالح المنجد صاحب ذکر کرتے ہیں وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هُنَاكَ غَزْوًا آخَرَ لِلْهِنْدِ يَكُونُ آخِرَ الزَّمَانِ قُرْبَ الْقِيَامَةِ۔ انہوں نے کہا روایت میں اس بات پہ کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو کہ آخری زمانے میں کوئی یہ غزوے کی بات چل رہی ہو کہ جس کے قرب قیامت ایسا غزوہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں بل الظاہر ان المشار الیہ فی الحدیث ہوا ھذا الذی وقع الامر، کہہ رہے ہیں حدیث میں جس غزوے کی بشارت دی گئی تھی وہ ہو چکا ہے۔ وحدیث ثوبان لیس فیہ الربط بین الاصابتین، چونکہ دو اصابہ کا یہاں پر ذکر ہے، قرب قیامت کا اور ایک پہلے کا، تو بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ بھی قرب قیامت کی بات چل رہی ہے۔ بل کل الاصابہ لہا وقتہا وکلاہما قد اشترکا فی فضل واحد، کہہ رہے ہیں دونوں کے دونوں گروہوں کا جو ذکر ہے اس کا اپنا اپنا الگ الگ وقت ذکر ہوا ہے، اور دونوں ایک فضل کے اندر مشترک تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کا عطف دیا گیا ہے۔ تو یہ قیمتی نکتہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں عموماً غزوہ ہند کو آخرت کی نشانیوں کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ استدلال کمزور ہے، یہ نقطہ نکالنا بھی کمزور ہے، اکابرین اس پر وضاحت کر کے جا چکے ہیں کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں تھوڑی غلطی کر جاتے ہیں۔
ہاں اگر آخری زمانے میں ابھی جس طرح ہم موجود ہیں کوئی غزوہ ہو جائے، کوئی جنگ ہو جائے تو وہ ہو سکتی ہے، اس کی پاسبلٹی الگ ہے، لیکن کسی بھی لڑائی کو یا کسی بھی طرح کی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، ہم اس کو اس حدیث کے اوپر لے کے چلے جائیں اور یوں کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے، یہ کمزور بات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات ثابت تھی وہ سچ واقع ہو چکی ہے ماضی کے اندر، لہذا ان حدیثوں کو آج کل کے حالات کے اوپر منطبق نہیں کرنا چاہیے، اور اگر منطبق کرنا بھی چاہیے کوئی ٹھوس ایسی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ بولیں کہ ہاں بھائی ہم اس لیے اس کو معمول کر رہے ہیں۔ صوبان کے علاوہ کوئی بھی روایت اس کی صحیح نہیں، کوئی بھی طریق ابو ہریرہ سے آیا یا جس سے بھی آیا وہ سارے طریق بالکل کمزور ہیں۔ جس روایت میں ذکر ہے وہ اکابرین اسی فن کے ماہرین ذکر کر چکے ہیں، وہ غزوہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس جو فرمان ہے اس کا صحیح معنی جو متعین ہوتا ہے اسی پر ہی اس کا حمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔